سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ وہ لیول کدھر ہو نہیں ویکھے پھر میں انہوں سارے کیا تساں لکھیاں گج گج کے اور یہ میری دعوت تشریف لائے میں انہوں کا بڑا ممنون اے محمد والا کلندر پاک انہوں تو علاوہ جڑے جتوں آئے ہو میں سب واسطے دعا کرنے لگا میرا مالی میں ڈبلنگ کام کر دے ہوں معمولی نہیں رکھوں آپ سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے کھل کے کہہ دو آمین میں ان باقاعدہ خطاب کا آغاز کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ میں واضح کر دیا کہ میری جماعت کا شیر خطیب جرنیل اہل سنت مقبول امان علامہ صاحبزادہ عبدالحمید چشتی صاحب وہ بالکل قریب تشریف لے آ چکے ہیں شاید ادھے گھنٹے کے اندر وہ ڈائریکٹ اسٹیج پہ ہوئی اور میں انہوں نے گزارش کی تھی کہ 10:30 پونے 11 اس تو لیٹ نہیں کرنا ادھے دوران آپ کا خطاب شروع ہو جائے گا اون ٹائم کیوں ہے جی تقریباً یعنی 10 ہو گئے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ادھے گھنٹے کے اندر حضرت پہنچیں گے کہ میرا چونکہ پروگرام ذاتی پروگرام ہے میں میزبان دی بھی حیثیت والے سے موجود ہونا اور جب میں لکھیاں چاہتا کہ میں ڈبل چاہ ہوتا ہے کہ میں اس نگری پہ جا رہا ہوں اس بستی پہ جا رہا ہوں جتنے میرے مرشد حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم لگا چونکہ یہ میرے پیر بھائیاں دی بستی ہے اور انہا حضرات نے درگاہ علیہ پیرا شریف نام نسل در نسل ان وفاما کی دیا نے جکر وفا کرنے دا حق تھی تیر عباس نیکن صاحب نے جیڑا میرے ذہن میں مضمون لگا ہے انہاں کیا کہ تساں شان صحابہ پہ گفتگو کرنی اور انشاءاللہ میں مقام صحابہ پہ گفتگو کرانا اے جڑے بندے جڑے بیٹھے ہو جیڑا بند ختم کر دے ایکٹیو ہو کے بیٹھنے اور ایک دفعہ سیدہ آمنہ پاک اور حضرت عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور دے والدین کریمین جنہ دا صدقہ ساڑھے ماپیوں میں شامل نہیں انہوں نے عظیم بارگاہ دے اندر نظرانہ ادب دے طور پہ با آواز بلند کیا دو سبحان دوستانی گرامی قدر میرے مرشد کریم آفتاب ولایت مطلع رشد و ہدایت مفسر قرآن نباز اثر حضور شاہ المبین محمد کرم شاہ اللہ زری آپ نام نامی جو زبان سے ہوتا ہے نام تے زبان دے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آپ دا حسین نام جدو کان سندے نے تے رب کرنا دے بھی گناہ معاف فرما دے میرے مرشد کریم نے سیاؤں نبی دے اندر اس بات کو بڑا تفصیل نقل فرمایا ہے احباب اسلام جنگ بدر ہے بہت توجہ سے حاضر رکھنا ہے اس جنگ بدر کفر اور اسلام کے درمیان پہلا مارک ہے احباب اسلام بقایا جتنے مارک کے پیش آئے وہ بات دیتا ہے کفر اور اسلام کے درمیان جڑی پہلی جنگ لڑی گئی ہے وہ بھی جنگ بدر اور جنگ سارے بولو جنگ احباب اسلام جنگ بدر کے اندر 1000 تو زیادہ بت پرستان کافر توحید منکر اور ان کافروں کے مقابلے میں جنہیں اسلام کے سپاہی سان کو ٹوٹل 313 ذہن حاضر رکھنا بہت شکریہ ٹوٹل 313 ان تسی تقسیم کرو نا تین کافر کے مقابلے میں نبی دا ایک نوکر ایک میں خطاب کری کیتے ہی نہیں میں جیڑی گل کرنا یا قرآن دے مطابق یا نبی دے فرمان دے جاک بندے بیٹھے ہو ایک منجن دا دودھ سارا بیچ نہ چڑھیا کرو کچھ پیتا کرو جڑے پیتے ہو باقی بار کر کیا کو سبحان اللہ توجہ کرنا غور کرنا
تین کافر اور اس کے مقابلے میں ایک اسلام کا سپاہی. عام لفظ بولیا جاتا ہے ایک تے دو چار، یہ بولیا جاتا ہے. پوائنٹ پر غور کرنا. حسن بچی میرا بیٹا بدر دے میدان میں ارے دو ایک دے مقابلے میں دو نہیں تین کافر، لیکن اللہ کی قسم کے دشمن بھی منتا ہے کہ وہ جڑے 313 سال انہیں 1000 کافر انہیں پنجیا جکر پنجنے دہا. نہیں شان صحابہ میں مضمون دے کے پھر تسی سست ہو ایک قد چھوڑتی نہیں خود کیا کو سبحان. میں کیوں داد لے رہے ہیں؟ میں انہا لفتہ میں صحابہ کی پاور دا تذکرہ کرتا ہوں. جماعت صحابہ کی جرم، جماعت صحابہ کی استقامت، جماعت صحابہ کی شجاعت. 313 نبی دے صحابہ تے 1000 کافروں ان گولیاں تھلے رکھ کے رگڑیا ہے جکر رگڑنے دا حق سی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ جاگے پھر مسکرا کے خوش ہوا. توجہ کرنا. بہت شکریہ بہت شکریہ. اگلا جملہ سنو گے تو مزہ آئے گا. پتہ ہے صحابہ میں جرت ملی کہ نہیں؟ میں خدا پس منظر دستا لگا. اور اے بھی ذہن چ رکھو اے تے میں لوگاں دی تعداد دا ذکر کر رہا نا. بدر دی جنگ وچ کافراں کول تیر بھی زیادہ، نیزے بھی زیادہ، اسلحہ بھی زیادہ، گھوڑے بھی زیادہ، لشکر بھی زیادہ. ظاہری طور تے ہر حوالہ نہ جڑے کافر سن بدر دے میدان وہ پاورفل سن، لیکن اے جڑے 313 نے انہاں پتہ حوصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ دی وجہ دسن، وہ دی وجہ سن. میرے نبی نے انہاں دا حوصلہ پتہ کیوں رکھیا ہے؟ حضور نے نا ہاتھ میں چھڑی پکڑی بدر دے میدان چ میرے آقا میرے نبی نے نا اے میرا پتر ایک نوٹ نہیں سرکار نے نا اللہ کی قسم سے ہاتھ میں چھڑی پکڑی بدر دے میدان سونا نبی آیا. اے جو سست نہ ہو میں اس نبی کی ادا کا تذکرہ کر رہا ہوں. ارے جنہوں نے خود صحابہ میں بیٹھ کر کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مسواک اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں میرا خدا میری اس ادا کو دیکھ کر میری امت پہ فرض نہ کر دے. اگر جس کی اداؤں پہ خدا ناز کرے اس محمد کی ادا پہ خدا کے بندے ناز کرے. دوستان گرامی قدر بڑی مہربانی میری آپ کو معتبانہ گزارش ہے. جدو کوئی خطیب، کوئی نقیب، کوئی مقرر، ارے کوئی علامہ نبی دی ظلف کا ذکر، نبی دے سرجے کا ذکر، نبی دے گورے گورے ہتھاں کا ذکر، حضور دی چھاتی کا ذکر، حضور دی جوانی کا ذکر، میرے آقا دی امت کا ذکر کرے مچل جایا کر. اور جنہوں کسے دی پرواہ نہیں اس رب نے یار مفتہ کی کیا لعمروں کا سونا محمد من تیری عمر دی قسم. اور لکھیاں والے ہو جاؤ میرا چینل کوئی مثال لے آ کے رکھاؤ پوری دنیا وچوں آج تک کسے دی ساری عمر دی قسم دیتی ہوئے یا قرآن شبیر صاحب بیٹھے بزرگ نے پوچھ لو آج تک کسے بشر دی ساری عمر دی قسم نہیں دیتی. سب کے ماں جائے بھی سب کے ماں جایا بھی ساری عمر دی قسم نہیں دیتے. کوئی کسے دی قسم 2 سال دی دیتا ہے، کوئی 4 سال دی دیتا ہے، کوئی 6 سال دی دیتا ہے، کوئی 8 سال دی دیتا ہے. لوگوں توجہ مقام مستحاب رفت مستحاب حسین دے رابع شام زہرہ دے بابا مقام دے. لوگوں میرے آقا نال پیار کرنے والی ہو جنہ بے نیاز ہے جنہوں کسے دی پرواہ نہیں، جنہیں موسیٰ نو کیا لپا نہیں، جنہیں نبیہ نو کیا چپ کرو چپ بیٹھ جانا اور تسی نہیں جانتے اس بے نیاز نے کملی والے نو کیا یا عمروں کا سونا محمد میں تیری عمر بھی قسم نہیں. ایک کرو جہاں میں نے بلایا نہ کرے اکھو جے بلانا ہوئے تھے آتا کاشتر سسٹم دی لوڑی کو نہیں بادو بات کر کیا کچھ کرو. اچھریاں کے مسکرات ہونی چاہیے، تھوڑے لب بھی مسکرانے چاہیے، تھوڑی آنکھاں بھی مسکرانے چاہیے، تھوڑا چہرہ بھی مسکرانا چاہیے. وہ بھی وجہ ہے اور لکھاں گناہ بھی کرنے ہیں نبی دا صدقہ پھر بھی ہے باتیں پڑھتے. اگلے پوائنٹ ارے نکتے والے خود کرو گے یا عمروں کا علماء بیٹھنے پوچھ لو. میں انہوں کی وجود کی اندر حسن بچی میرا بیٹا پھر
انہوں کا جشن منانے جنہیں بچپن دے بھی ناد رب نے اٹھایا، جنہیں لڑکن دے ناد رب نے اٹھایا، جنہیں جوانی دے ناد رب نے اٹھایا. اور اگلا جملہ یہ نہ کیتی ہے جنہیں کوئی انتہا نہیں لا عمر کا. سونے میں تیری عمر کی قسم ہے اور مجھے اتنا تو کہنے دو میرے آقا کی عمر کتنی پکیزہ ہے کہ جس عمر کی قسم کائنات کے خالق نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. کمال آتا ماحول. اگلا جملہ میری آپ کو میں پھر کہوں گا جدو لجپال نبی دی ادامہ دا ذکر ہو گئے نا تے مچلیا کرو وہ دی پتہ وجہ کی ہے ساڈا اعلان ابو بکر تو لے کے آج تک تمام اہل ایمان دا یہ اعلان ہے ساڈے نبی دیاں ادامہ ورگیاں کسے دیاں ادامہ نہیں تے محمد دیاں دعاواں ورگیاں کسے دیاں دعاواں. ہائے ہائے جنوں سمجھ آئیے ایک اور پھر کھول کے کو سبحان اللہ. ساڈے نبی دیاں ادامہ ورگیاں کسے دیاں ادامہ نہیں. ارے ساڈے نبی دیاں دعاواں ورگیاں کسے دیاں دعاواں نہیں. ہمارے آقا کی دعا بھی بے مثل ہے، محمد کی ہر ادا بھی بے مثل ہے. میاں صاحب حضور دا ایک غلام سی وہ بھی صحابی رسول سن. انہاں دے پورے چہرے تے داڑھی مبارک دا ایک وال سی، صرف ایک بال مبارک. اور وہ اللہ دا فضل مٹھ بار سی، مٹھ بار. انہاں کرنا کی وضو کرنا، غسل کرنا، پھر وہ جڑا بال مبارک سی نا ان تیل لانا، پھر خوشبو لانا، پھر کنگھی کرنی. کھل کے آکو سبحان اللہ. ایک کتاباں چ گلاں موجود نے انہاں کو پوچھا کہ جناب تہاڈا وال ایک ہے تے خوشبو بھی تے تیل بھی تے کنگھیاں بھی. اس صحابی نے وفادار نے طرف کیا کیا میں وال ویکھاں یا محمد دی ادا ویکھاں. تمیت جسیاں ابائے مصطفیٰ کی پتا سود خورا کی نسل میرے آقا دی عبادی عظمت کی پتا ابائے مصطفیٰ مقام مصطفیٰ پوچھنے کے آپ بھی سے آپ دے غلام ساڈا گلی گلی نگر نگر اعلان ہے ابابے جی وقار اور ٹھمکے بھی چوڑتے اعلان ہے سونا آیا تے جہان سارا سچ گیا. جنہا ہی عقیدہ ہے حضور دی آدامہ بھی میں مثل تے دعامہ بھی آج باتوں پڑھ کر کے سونا آیا تے جہان سارا سچ گیا. ذوالفقار میں کنسا آئی تو سامونا کا جشن منایا جنہاں دے پسینے جنہاں میرے مولا نے خوشبوان رکھیاں آج سیونا کا جشن علی لکھیاں والیاں. ارے میرے پیر بھائیاں نے حضور جن امت نوکرانے آج اونا کا جشن منایا ہے. اللہ کی قسم میں ابابے دی وقار جڑے اللہ دی دھمین بن کے آئے نے ایک بڑی گونج پیدا ہو جائے شاید تیری میری آخری رات ہو گئے بازو پار کر کے لہرا کے پڑھو سونا آیا کہ جہان سارا سجدہ گیا. آیا تے جہان سارا سجدہ گیا. سونا آیا کہ جہان سارا سجدہ گیا. ہاں میرے مسلمان بھائیوں میں رضے کرے ایسا میرے نبی نے چھڑی پکڑی ہے. میں دسن لگا یہ جڑے 313 ارے بدر کے میدان میں صحابے رسول آئے نے کملی والے نے انہاں ابابے یہ وقار حوصلہ کیے رکھے ہے. میرے آقا ارے بدر کے میدان میں چھڑی پکڑ گیا ہے. میرے نبی نے پہلا دہرہ ماریا ارے صحابہ نام تاکہ ختم نبوت نے پورا دہرہ مار کے میرے سونے نبی نے مسکرا کے بتا کی فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ دِلَّ والا میرا نبی بولے مٹھے محمد نے پہلا دارہ مار کے فرمایا اے میرے غلاموں جدو کل کافرانال جب شروع تھی نہیں ایتھے ابو جہل دے ٹوٹے ہو
پہلا دائرہ لگا کر میرے نبی نے ابو جال کا نام لیا، کہا جب جنگ شروع ہوگی ایتھے ابو جال نے مری جانا۔ پھر دوسرا دائرہ مارے میاں صاحب، میرے نبی نے دوسرا دائرہ، پھر ایک اور عرب دے وڈیر کافر دا نام لے کے گیا، ایتھے انہیں مری جانا۔ کتب دے اندر موجود ہے، میرے مرشد کریم نے جام نبی چ لکھیا ہے، میرے آقا نے تقریباً 8 عرب دے وڈیرے جڑے سردار سن انہاں دے الگ الگ نام لے کے فرمایا، ایتھے فلان دے ٹوٹے، ایتھے فلان دے واصل جہنم، ایتھے فلان دے مرینا ہے۔ اللہ دی قسم جو 313 اسلام دے سپاہی صحابہ سن انہاں نے حوصلہ ملیا با عرب دے اینیاں وڈیریاں اونج مری جانا بقایا نو اپنے گوڑیاں تھلے سبحان اللہ کوئی کھول کیا کو سبحان اللہ۔ ہن اے دے وچ ایک نقطہ ہے، اس نقطے پر تساں غور کرنا ہے۔ وہ نقطہ پتہ ہے کیوں انی گل حضور نے کی تھی تے حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ فرمانے نے میں سرکار دے کولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم فوراں کی کیتا حضور نے ایک دعا مانگی، میرے نبی دے گورے گورے ہاتھ اٹھے، میرے نبی دے لب ہلے تے میرے آقا نے پتہ کی عرض کیتا ہے اللہم انتہل ہاتھ اصحابتا فلن توبت الہ یوم القیامہ۔ نبی صحیح نے اللہ دی بارگاہ چرز کیتا مولا اگر آج بدر دے میدان اے 313 صحابہ مٹ گئے نا قیامت تک تے کو سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایتھے تو سب بولنا کھل کیا کو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے عرض کیتا مولا اگر 313 صحابہ مٹ گئے تینوں رکوع کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا، تیری توحید کا تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا، تیری وحدانیت کا پرچم سر بلند کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ لوگوں اس پوائنٹ پر غور کرنا، میرے آقا کے وہ 313 صحابہ تھے، حضور کہتے ہیں یہ مٹ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے پھر ارے کہنے دو نا، یہ جو 313 ہے ان کی طاقت پہ مصطفیٰ نے ناز کیا ہے، ان کی شجاعت پہ زہرا کے پاپا نے ناز کیا ہے، ان کے حوصلے پہ مصطفیٰ نے ناز کیا ہے۔ جن کے اوپر حسین کا نانا ناز کرے ان کے اوپر حسین کے نانے کے نام کا ناز کیا ہے۔ آئیے سادہ تری گلی نگر اے ایران اور پیرانے پانی یار لپیتے آیارا پانی یار لپیتے آیارا پانی یار لپیتے آیارا کود پیدا ہو جائے پانی یار لپیتے آیارا پانی یار لپیتے آیارا آؤ میرے مسلمان بھائیو شمیر سالہ دے بروانو اب آپ یہ وقار ارے 313 میرے آقا نے وعدہ کی کیتا ہے مولا اگر 313 مٹ گئے تینوں سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا، تینوں رکوع کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اوہ علاقے والے ہو ذرا غور تے کرو نا، وہ کون ہے؟ کلندر پارک والے ہو میں تمہوں توفہ دینے لگا میاں صاحب، وہ کون ہے جنہی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم نے عرض کیتا ہے اگر 313 مٹ گئے تیری توحید نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ وہ تے علا کل شہد قدیر ہے، وہ تے قادر مطلق ہے، وہ کسے سبب نہ محتاج نہیں، انہیں تے پتھر میں جھوٹا چیاں ٹھوری ہے۔ توجہ کرنا وہ اتنا علا کل شہد قدیر ہے، انہیں تے آدم علیہ السلام کو بغیر ماپیاں تو پیدا فرمایا ہے، وہ تے اتنا قادر مطلق ہے، انہیں مریم نو بغیر سبب کو سونا پتر دیتا ہے۔ توجہ کرنا میرے پوائنٹ والا اور کرے آجے جنہوں کسے سبب دی ضرورت نہیں نا اس میرے پیچھے نبی نو یہ نہیں کیا سونے میں کسے سبب کا محتاج نہیں، تیرے 313 نامی ہوں میں پھر بھی اپنی توحید ڈنکے بجوار نوانا رب کعبہ قسم اللہ نے اپنی قدرت والی ویکھیا عظمت صحابہ والی ویکھیا بھی پھر ورنہ سلکے یہ انہاں دے نصیبہ نو سلام ہوئے آج کل بندیاں بیڈ تے نیند نہیں ہوندی یہ محفلی سوتے سلکے جائیں یہ کوئی نعرہ پورا ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
کل شین قدیر ہے، جس کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم نے عرض کیا تھا یہ 313 مٹ گئے، قیامت تک لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کائنات کے مالک نے اپنی قدرت کو آگے نہیں رکھا، صحابہ کی عظمت کو آگے رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور کیا ادھر قرآن پڑھا ہے، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، 2 مقامات، 4 پارہ اور 9واں پارہ، اس کے اندر تفسیر میں موجود ہے۔ خدا نے کہا محبوب میں وعدہ کرتا ہوں تلواریں اٹھائیں گے تیرے نوکر، چلائیں گے میرے فرشتے۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ پھر مجھے کہنے دو نا، 313 کی نوکری کے لیے بدر کے میدان میں فرشتے آئے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حسنین کریمین کا جھولا فرشتوں نے جھلایا۔ میں نے کہا بیان کرو اور ساری دنیا کو یہ بھی بتا دو حسنین کریمین کا جھولا اگر فرشتوں نے جھلایا کوئی شک نہیں، جھلایا ادھر، ارے حسنین کا جھولا جنہوں نے جھلایا وہ بدر کے میدان میں صحابہ کے نوکر بنتا۔ کھول کیا میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت نوانو، میرے نبی نام وفا کروا لیو، میرے آقا نام پیار کروا لیو۔ یہ داستان بڑی لمبی ہے، میں ساری داستان بیان نہیں کرنی، میں صرف عظمت صحابہ کہ ناکاش میں پہلا دسیا ہوتا میں اتھے پہنچے نا میرے ایمان کی شان صحابہ پہ گفتگو کرنی ہے۔ اب عابد وقار انہاں پہلا میں آگاہی کی تعلق کرنے میرے مرشدہ فیلانی بھی خیال پانو آپ یعنی نام ہے فیلانی لوگوں آؤ ذرا توجہ کرنا، میرے آقا نام پیار کرنوانی ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں۔ اب عابد وقار بدر دے میدان دے اندر صحابہ دی مدد واسطے فرشتے آئے نے۔ اب عابد وقار ایتھوں میں چند جملے بولنے نے۔ اب عابد وقار جڑے نبی دے لواب نو سمیت گرنا دین انہاں نو ارے صحابہ کیا جاتا ہے، ان اپوائنٹمنٹ آن کرنا۔ اب عابد وقار اوے جڑے میرے آقا دا وضو والا پانی چیریاں سے والا انہوں ارے محمد دا صحابہ کیا جاتا ہے، میرے نبی دے صحابہ نام فاما کرن والے ہو۔ اللہ اکبر لوگو جڑے اوکھے ویلے نبی دی ظلم دا صحابہ میں انہوں صحابی رسول کیا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید آپ کو جدو پوچھا کہ اپنی فتح دراز کیے اتنیاں جنگاں نظر گئے ہو، اللہ دی قسم یہ سیفوں من سیوف اللہ۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک نہیں کیا کہ میری فتح دراز میں تلوار چنگی چلنا یا میرا نشانہ درست لگ لینا، وہ نبی دے صحابی نے کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ارے سر تو پگڑی اتاری اوے لوگو امانہ اتار کے بچوں محمد ظلم نوال کڑے آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ ارے بلہ البانی ظلفے وہ نوال کڑ کے نا حضرت خالد بن ولید نے لوگو اے جن میری فتح داران اوے میں تھے جھول کے کیوں نہ یکھا اوے جنہ صحابانوں نبی دی ظلف دی اتے اتنا نازے وہ نہ سکے، بلکہ مجھے آپ نے ذوق دیا ہے، میں آپ کو ایک تحفہ دینے لگا ہوں۔ یہ تو ظلف ہے نا حضور کے سر سے باہر آئی، توجہ چاہتا ہوں، اس کا تو تعلق ہے جسم مصطفیٰ کے ساتھ۔ اب میں پتہ کیا کہنے لگا ہوں، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے خلافت کے زمانہ میں اللہ کی قسم جب بھی خطبہ دیا بیٹھے نبی کے منبر پہ ہے، لیکن اس جگہ پہ نہیں بیٹھے جہاں پہ میرا رسول بیٹھ کر جو چاہتا ہوں جاؤ میرا چیلنج ہے، کوئی دنیا کا علامہ مجھے دکھائے کہ امام الصحابہ ابو بکر یہ عمر کا بھی امام ہے، یہ عثمان غنی کا بھی لیڈر ہے، یہ جابر و طلحہ کا بھی امام ہے، جسے میرا نبی امامت کا مسلح دے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جس کی گود کو میرا رسول بستر بنائے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ لوگوں جس کے کاندھوں پہ محمد سواری کرے اسے صدیق اکبر۔ اور آگے والا جملہ سنو، جس کے دروازے پہ میرا نبی سیرا باندھ کر آئے اسے صدیق مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر
अबू बकर मुस्तफा का हम सफर थोड़ा जिना चाका लो और इथों चले जाना ते पढ़ना बड़ी शान पाई सिद्दीक़ अकबर बड़ी शान पाई सिद्दीक़ अकबर अल्लाह अल्लाह अबाबे दी वकार मदीने पार दी अरे बाजार ते गली है एक पासे सैयदना सदीक़ अकबर दूसरे पासे मौला अली ने अबाबे दी वकार तुमा दी मुलाकात हो गई अबाबे दी वकार जब तुमा यारा दी मुलाकात हुई है ना ये हजरत सैयदना सदीक़ अकबर मुस्कुरा के आंदे ने अली मुबारक होए मौला मुस्कुरा खुशाल ने काई दी मुबारक हजरत सैयदना सदीक़ अकबर सब के हजरत रज़ी अल्लाह तआला नो जरा जाग के बैठना कोई बंदा में सुस्त नजर नहीं आना चाहिए एक बार नारा हैदरी मैं बाजू पार कर के यारी नारा हैदरी अरे शान सहाबा का मज़मून सुना वाले हो हजरत अबू बकर ने अली मुबारक होवे मैं सोने मोहम्मद दी बारगाह में बैठा सा अज नबियां दे सुल्तान ने आखिया अरे कयामत वाले दिन जन्नत अरे जन्नत दियां टिकटां अली ने बननियां ने जन्नत दियां टिकटां अली ने बननियां ने अली ने बननियां ने अली मुबारक होवे फिर साडा ते कम बन गया तुसां टिकटां दे बननियां ने तुसी साडे यार हो तुसी साडे मौला ओए लोगो उसरे अली मुस्कुरा पे ने काबे दा कहर अली लहरा पाक दा शौर अली अरे फातिह खैबर अली पीर अली ने मुस्कुरा के फरमाया सिद्दीक़ अकबर नु आंदे ने तुहानू भी मुबारक होवे जिन्ना को तुसां सुनिया जन्नत दियां टिकटां अली ने बननियां ने मैं भी उन्हां को सुन के आया उन्हां टिकटां ते तस्दीक दियां मोहरा सिद्दीक़ अकबर ने लानी पता नहीं तुम समझ आई है कि आज बाजू लिया के लहरा के पढ़ना पानी यार नबी के माशाअल्लाह मैं सदके अगे ही कमजोर बंदा है किधरे शहीद हो गया थे साढ़े नाल आ गया एक बारी मोहब्बत ना पानी यार नबी के यारा दा पानी यार नबी के यारा दा पानी यार नबी के ओए लोगो मैं की अर्ज कर रहा सा पीर अली आंदे ने असां भी कमली वाले को सुनिया है अबू बकर ने जन्नत दी टिकटां दे तस्दीक दिया मौला अज़र साहब अल्लाह को नेक सलाता देवे मैं की अर्ज करदा सा सिद्दीक़ अकबर ने मेरे नबी दी नशिस्त पे बैठ के खुतबा नहीं पढ़या मैं ऐसे तालिब इल्म इना उलमा की मौजूदगी अंदर चक्के दी चोट ते चैलेंज किया करना मैंने कोई मुल्ला किसी किताब विचों लिखाए अबू बकर ने अपने खिलाफत के दौर के अंदर मेरे नबी दी नशिस्त पे बैठ के खुतबा पढ़या होवे ओए लोगो जिन्हों नबी दी नशिस्त का इतना हया है उस सिद्दीक़ अकबर को मोहम्मद दी आल का कितना बयान है अगर आप मुझे इजाजत दे सिद्दीक़ अकबर ने अरे नबी की नशिस्त का एहतराम करके नशिस्त रसूल का अदब करके दुनिया को बता दिया मैं हैदरिया मेरा हवाला अली अली इतनी त्रै चार बंदे अजे भी रुस्से लगते हैं रुसने की लोड़ ही कोई गोडे थले करो अरे जेड़ा चीमा चट्ठा ते चौधरी बन के आया या खतीबे पाकिस्तान या पीर बन के आया वो ना बोले ते जेड़ा मेरे नबी दा कमी ते मरासी है सारे हुजूर दी हाल दे कमी ते मरासी हो इनके मुस्कुरा के मैं हैदरिया मेरा वाला अली अली ओ बख्ता वाले ने लोगो जीना अली अली मैंने पढ़ा सुना आपके सामने बयान मैं भी करता हूँ उलमा भी मन कौन तो मौला जिदा मैं मौला ओदा अली असी पढ़ने फिर भी सम सुकून असी उलमा को सुनने फिर भी मजा है क्योंकि नबी दा फरमान है लेकिन असें मंजर अपनी अखां नाल दिखा केड़ा मंजर कि मेरे आका ने बाजू अली दा बिछाया अपना भी बाजू लहराया ते फिर फरमाया जिदा मैं मौला ओदा अली 15 सदियां गुजर गईयां ये मंजर ना तुसां दिखा ना मैं दिखा
اسی آن ڈٹھے ہیں پڑھنے ہیں تے بیان کرنے ہیں تے ساڈی کیفیت بدل جاندی پھر انہاں جنیاں دی کیفیت عالم کی اسی جنہاں نے منظر اپنی اکھاں نہ دیکھا توجہ صابری صاحب اے جنا سیدنا صدیق اکبر ارے ان صحابہ میں موجود تھے آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ کریم نے علی کا بازو پکڑا پھر فضا میں لہرایا پھر فرمایا من کنت مولا فالج مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو صدیق اکبر کی کفیت پتہ ارے کس لیول پہ گئی آپ صحابہ کی صف سے نکلے ارے میرے آقا کے پاس علی کے پاس آئے اور سیدنا صدیق اکبر پیر علی دے کولا کے اندر نے تسی صرف ساڈے مولا نہیں تسی فرش والے دی بھی مولا ہو عرش والے دی یہ تھوڑی بول رہے ہو تسی بولے تو کری آپ سیدنا صدیق اکبر آپ نے بتا کی کہ تسی فرش والے دی بھی مولا ہو تسی عرش والے دی بھی مولا تاں جے صدیق اکبر دے نوکر گلی گلی اعلان تے ترانہ کباب مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو صحابہ امام صحابہ سیدنا صدیق اکبر عوامِ دی وقات کی دیواری قرآن آدھے لوگو کوئی مہینے نہ ملنے ابو بکر کل بھی نبی دا یار آج بھی نبی دا یار او صدیق اکبر میں بڑی بلا کروں گا عوامِ دی وقات جدھر رونا میرے آقا نے برداشت نہیں کیتا او صدیق اکبر جنہوں ساتھ نے ڈنگیا ابو بکر پاک نے کیا جنہ ڈنگنے ڈنگنا میں محمد نہ بے وفائی تیری نہ کرنی اور لوگوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عبابِ دی وقاری ہو جڑا ہے جنہ دی پوری زندگی دا کی خلاص ہے یہ میں کل کیوں کرن لگا ابو بکر نے ٹاپا کا لباس پہنے ہیں کنیاں دے بٹن لائے نہیں میرے نبی نے پوچھا صدیق گھر کی چھڑ گیا ہے ابو بکر میں نے سنیا اللہ کے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا اوتھے سیدنا صدیق اکبر آپ نے حضور دی بارگاہ وچ اے عرض کیتا کملی والیا معاذ قادر والیا کیا چیز پیشی کریں کیا چیز ہماری ہے تمام ماحول جنہوں اے یقین ہے نا صدیق اکبر میں سب کچھ مدنی سمجھنے والے ہیں ایک بڑی ذرا چھاتی نہ کھلا کے بولو یہ دل بھی تمہارا رب نے خود آکھیا یہ جڑی جماعت صحابہ ہے نا انہاں میرے یار دا کلمہ بھی پڑھیا ابو رب آندا ہے انہاں چھڑا کلمہ نہیں پڑھیا وہاجروا جے وطن چھڑنے پے نے وطن چھڑ دیتے پر محمد رب بے وفا یہ سمجھ آ رہی ہے جڑا بخل دا ماریا او دا میرے کو کوئی علاج نہیں جڑا منافقت دا ماریا یا دم نظر یا دل چھوٹا ہے وہ دا حل میرے کل کوئی نہیں ارے جماعت صحابہ دا مقام ہے وہ بے نیاز کائنات کا خالق آندا ہے یہ جڑے صحابہ نے انہاں میرے یار دا کلمہ بھی پڑھیا تے چھڑا کلمہ نہیں پڑھیا جے جگیراں چھڑنیاں پیاں نے ارے مرلے چھڑنے پہ باغات چھڑنے پہ انہاں سب کو چھڑیا ہے پر محمد دا دامن نہیں چھڑیا یہ دل بھی تمہارا صحابہ نے نا ایک بالغ نے نا اے میں دو نلیاں دی گل کر جانا وا مدینے دے رہن والے ایک دا نام محفوظ ہے دوجے دا نام معاذ ہے ایک دی عمر 10 سال ہے دوجے دی عمر 12 سال ہے اللہ دی قسم جتنے گندے مجاہد انہاں اپنی امی دی قدماں تے ہاتھ رکھے نے اما سب کو اجازت دے اسم بدر دے میدان میں جا کے کفر نہ لڑنا توجہ تے کر میرے آقا نہ پیار کرن والے ہو ندیاں ندیاں عمرہ میں صدقے جاواں مدینے دی اس پاک دامن مارتوں عثمان نے آکھیا بچیو ارے تسی چھوٹے ہو تسی نابالغ ہو جہاد تے
بالغاں تے فرض ہے اور توجہ کرنا ماں کو ایک گنجائش ایسی ماں کہہ سکتی سی پترو جڑا جہاد اے بالغاں تے فرض ہے تسی نہ بالغو لیکن میں قربان جاواں عشق دی ریت ہی اپنی ہے او نبی دی غلام مدینے دی رہن والی بی بی اپنے بچیاں دے متھے چوم کے آندی ہے اج میرے دودھ پلان دا حق ادا پہ بڑی مہربانی ہے مضمون بڑا اترے لیول ہے اب آپ جی بکار ہے پڑھنا بڑا مشکل ہے تھوڑا جنا ساتھ دیو نعرہ میرا پتر تو گھٹنے تھلے کیوں نہیں کیتے ایک اور پھر پیار نہ یہ دل بھی تمہارا اب بھی کہتے ہیں جی عقل نہیں مانتی وطن کیسے چھوڑا عقل نہیں مانتی ننے ننے بچے ارے وہ بدر کے میدان میں جہاں موت نے رقص کرنا تھا ننی عمر ماں نے کیسے بھیجا میں نے کہا یہ تو انسان ہے ہمارے آقا کی نظر جانوروں پہ پڑی نا بڑی عید والے دن بڑی عید والے دن ادھر میرے نبی نے ذبح کرنے والا آلہ نکالا عید الاضحیٰ کا دن تھا ادھر محمد کی نگاہ اٹھی تو جب اونٹوں پہ پڑی تو میں نے کہا پتہ ہے ان کے اندر جذبہ کتنا ہے حضرت عباس صاحب رب کعبہ کی قسم فصلی لربک وانحر اس کی تفسیر میں میرے مرشد پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا ہے وہ جتنے اونٹ تھے ان کو کسی نے پکڑا نہیں تھا باندھا نہیں تھا جب مصطفیٰ کی ایک نظر ان پہ پڑی وہ سارے اونٹ نبی کے ارادے کو جان کر آگے آئے ہر ایک نے اپنی گردن میرے رسول کے سامنے خود پہ لگاؤ نہ لگاؤ تمہاری مرضی ہے تو تمہاری مرضی ہے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں تھے جانور میرے آقا کی فقط ایک نظر پڑی ان کے اندر قربانی کا اتنا جذبہ تو جنہوں نے تربیت ہی مصطفیٰ کے قدموں میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ روسیہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد محمد مصطفیٰ پتیاں تے جسیاں سانگے صحابہ دی شان رکھی بابا میں سانگے اکھوں چکیا دو مقابر صحابہ کی بابا صحابہ انہیں کہتے ہیں جنہیں ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کی دید میں نے ملک یہ دیئے نہیں سمجھ ہوتی بس جیڑا مدینیوں آوے 70 سال گناہ کر کے 100 سال گناہ کر کے ملک وہ دے گل چھار پاندے کیوں پاندے میں نے ایک بندہ کہنے لگا یہ نبی دا روضہ ویکھا ہے کیوں کہنے لگا گل چھار کیوں نہ پائی ہار کیوں نہ پائیے یہ اینج گناہ میں تو پاک ہو گیا اینج گناہ میں تو پاک ہو گیا جکن معصوم بچہ میں کیا جیڑا روزہ ویکھے ان پاک منی بیٹھا تھے جدی گود وچ نبی میں نے کہا جس صدیق اکبر کی گود میں مصطفیٰ اور آگے والا جملہ اور میرا چیلنج ہے کوئی کسی کتاب میں دکھائے ابو بکر عمر عثمان غنی بلال حبشی انہوں نے جب بھی میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء ادا کی ہے کوئی مل نہ دکھائے کسی صحابی کی نظر سجدہ گاہ پہ ہو میں دکھاتا ہوں کسی کی نظر سجدہ گاہ پہ نہ ہوتی تھی محمد کی ادا اور صحابہ دا ایمان دا لیول ایسی وہ جدو حضور امامت کروانے مسلح تے ٹور پہ اللہ دی قسم جو پیچھے سارے جنے کھلوتے سن وہ بھی جنا کھلوتے ایسی جدیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر جدی زبان دی طہارت دی سند میرے نبی نے دیتی اچھی بات نہ خوش لیکن پوائنٹ بل غور کرو تسی آج میرا دل خوش ہو میرا پتر ہو شہزادے ہوں طالب علم نے تو بہت پیارے نعرہ حیدری ایک دھیان کرو نعرہ حیدری ہن میں جڑی اگلی گل کر لگا اتنی پاک کمال اے لیول دیکھو آمنو رب نے یہ نہیں کیا آمنو کما آمن الناس سبحان اللہ ہائے ہائے رب نے ایسے ہی نہیں کہا رب نے دیکھا تھا ان کا ایمان کس لیول کا ہے رب
لیول دیکھو. صحابہ نے دیکھا حضور چلے ہیں 2 قدم آگے, جو سلام پھریا کسی صحابی نے نہیں کیا سنیا تسی فرض نماز پڑھانے ٹر پے ہو, ساری نماز پتہ نہیں ہوئی بھی کہ نہیں. کوئی من وکھائے کسی کتاب کسے صرف انہیں نہ کیا سنیا اج تسی ٹرے ہو تے بازو چاہیا دے. سرکار نے نا 2 قدم اگے دے انج بازو اٹھائے, حضور مسکرا کے پتہ کی آندے اج میں جدو بازو چاہیا نا تے میرا ہاتھ پہلا آسمان بھی کراس, دوسرا بھی کراس, تیسرا بھی کراس, چوتھا بھی کراس, پنجواں بھی کراس, چھٹا بھی کراس, ستواں بھی کراس, حضور نے سدرا بھی کراس. سونا نبی نے پھر میرا ہاتھ جنت یا پھلا تے پھر آج اسی کیوں نہ کہیے چیزی خاطر کل کائنات. ہن میں جڑا نہ بولیا ہن میں میک لے کے آ جانا. ایک باری کیمرہ انج تیزی نہ چلا جکن عمران خان صاحب پاکستان بڑی تیزی نہ ہینڈل کر رہے ہیں, این تیزی نہ بازو پار کر کے چیزی خاطر کل کائنات بنی اج رشدی آمد کمال کمال بازو چاہ کے لہرا کے چیزی خاطر کل کائنات بنی اج رشدی آمد جیدی خاطر دن تیراج بنی اج رشدی آمد. اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا یا ایوہ النبی اللہ ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وبشرا صابری صاحب کا بڑا مطالبہ ایتھی پورا کر لگا انہاں کے ختم نبوت الہی بولنا ہے. اوے لوگو ایک پینڈو انہیں گو پکڑی ہے تے ٹردا ٹردا ارے مکہ تو مکرمہ آئے لوگوں کو پوچھدا ہے ایتھے محمد نام دا کوئی نبی ہے انہاں نبوت دا دعویٰ کیتا انہاں کے عہد گلی دا موڑ موڑ اگے چوک کے اندر جناب محمد کھڑے نے صلی اللہ علیہ وسلم. اوے لوگو میرے آقا نہ پیار کرنے والے ہو پینڈو میرے نبی دے سامنے آیا ہے. ایک مسلم شریف کے اندر موجود ہے. ایک باری دوسرا زندہ بات کہنا ہے تاجدار ختم نبوت ان نہ کرو ان نہ کرو. ایک باری بات بات کر کے تاجدار ختم نبوت اوے پاکستان دے وفادارو ارے پینڈو آیا میرے آقا دے تو بچنا ہے بتاں دی پوجا نہ کریا کرو صرف عبادت کرنی ہے تے کائنات کے رب دی کرنی ہے. میرے آقا بھی آندے سن اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں. اسے دوران پینڈو سامنے آ کے آندا ہے تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا ہاں میں محمد بن عبداللہ ماں. وہ پینڈو آندا جی میں بڑی دوروں آیا میں تھوڑے بڑے چرچے سنے نے مینوں کسے دسی آئے تھوڑے پسینے وچوں بھی خوشبوئیں ہوندیاں نے جتھے تھوڑا دعا ٹر جائے اوتھوں بیماریاں ختم ہو جاندیاں نے. اوے لوگو توجہ کریا جے ابا میری وقار پینڈو تڑپ کے آندا ہے میں تھوڑے بڑے چرچے سنے نے چلتے تے سننے سننا ورفعنا لک ذکرک نہیں ذرا باتوں بات کر کے چرچے تے سننے سننا چلتے تے سننے سننا وہی وجہ ہے سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نام ایک پاسے لوگ میرے آقا نال پیار کرنے والے ہو ایتھوں لازمی پڑھنا ہے سب تو اعلیٰ مقام والا حسین والا میرا نبی ہے. ہن میں ان مطمئن ہو گیا اے لیول کیا کرو بڑا دل خوش ہویا سب تو اعلیٰ مقام والا حسین والا میرا نبی ہے. سب تو اعلیٰ مقام والا حسین والا میرا نبی ہے. مولانا منظور صاحب اسی ہونا دا جشن منانے ہیں. وہ جیڑا نبی جیڑا مٹھا محمد اللہ دی قسم جے میرا نبی جنوں 2 دھیاں دے وے او زندور ہے میں بھی اولاد والا ایسا دھیاں دے رشتے دیتے بڑے بڑے نے دیتے بڑے بڑے گھراں والے کو دیتے لیکن آج تک کسی بھی بیٹی نہ صدقہ کوئی زندور نہیں بنیا.
فرشتے بھی زندو رہن جنہوں سمجھ آئیے کمال سب تو آلہ مقام والا حشر والا میرا نبی آج نظر نہ لگ دے بڑا عروج کے کام ٹھل گیا تسی نے پرانے پیر بھائی ہو سب تو آلہ توڑی سونی ٹوپی کالے رنگ دی اینجی ذرا پیار نام سب تو آلہ مقام والا حشر والا میرا نبی اللہ تعالیٰ تو مردیاں کلمہ نصیب فرمائے سب تو آلہ مقام والا حشر والا میرا نبی اللہ اللہ اب آبے جی بکار اگلا بھی نکتہ سن لو کائنات ادھر بشر نکاح کر دیا انہیں خواتین نال آج تک کسے بشر دے حرم وچ آن والی او دی بیوی المومنین نہیں بنی ایک مٹھا محمد ہے جدنا میرا نبی نکاح کرے او مومنہ دی ماں جنہوں سمجھ آئیے ایتھے طرف کے پڑھنا ہے نکتہ بڑا گہرا ہے ساڑھے ورگے نکم میں آنو نکھوڑ والا میرا نبی کیا بات ہے ایج چلے آؤ کہ نبی دا ذکر کرے کر دشمن مان چاہے وجود ایدہ میں قبضہ مصطفیٰ بڑی مہربانی جو ہے کر سمجھ آئیے سب تو آلہ مقام والا حشر والا میرا نبی آؤ میرے یار پیچھے بیٹھے نے بڑھ کے بھی پرونے بیٹھے رو میں سنکے جاما ایک اور بازو پار کر ایج مسکرا کے نبی پاک دا جشن ہے سب تو آلہ مقام والا حشر والا میرا نبی ساڑھے برگے نکم میں آنو نکھوڑ والا میرا نبی ساڑھے برگے نکم میں آنو نکھوڑ والا میرا نبی اللہ 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 میں کتوں ہمت لے آما لوگو میں شان صحابہ بیان کر رہے سا اور چلیاں ختمی نبوت کاری کباب چھاپری صاحب انہاں دی ایمان اور جڑا پینڈو ہے نا میرے کریم نبی نو آندا میں بڑیاں تھوڑیاں تھوماں سنیاں بڑے تھوڑے چرچے سنیاں لجپال نبی وہ دیوال ویکھ کے آندے نے پھر میرا کلمہ ہی پڑھ جدوں میرے نبی نے کلمہ پڑھنے دی گل کیتی نا اوے پینڈوا ساڈے ول پھیرا شری والے پیر ویکھن اسی اپنے اللہ دی قسم یہ مقدر تے ناز کرنے ہاں پینڈوا تیری عظمت و سلام تیرا گلنا اللہ دا یاد پیا کر اچھا سرکار نے جدوں انہاں کیا نا میرا کلمی پڑھ لے قمر الاسلام صاحب ایدے شدادے سونی ٹوپی تیری نعرہ حیدری اصل نہ جدو لنگر آنا ہوئے سننی زیادہ اردو ہی پہنتے نعرہ حیدری چھوڑے میں ان تائیں پہ نہیں جانا حضرت نے انہاں دی ڈیمانڈ ہے توجہ نعرہ حیدری حضرت صاحب میرے آقا نے جدو انہاں کیا نا کلمہ پڑھ لیا انہیں کیتا کی اس گو پھد کے لیاندی سی کپڑے چ لپیٹی سی اس ایمان نال گو کڈی کپڑے چ کاڑی کے میرے نبی سامنے رکھا اے میں جدو پھیرا شریف پڑھتا سا تھوڑا حدیث شریف پڑھا میں ڈائریکٹ قاضی ایوب صاحب رحمت اللہ نے آپ دی قدمچ بیٹھ کے حدیث پاک آپ کو سنی بعد وچ میرے مطالعے چ بڑی بڑی گزری انہیں کڈ کے نہ گو حضور دے سامنے رکھ کے پتہ کیا میرے نبی نو آندا جی اگر تسی سچے نبی ہو اینو کلمہ پڑھو او دے دین دے اندر سی ایک ہوے تے گھوماں تے کلمے کوئی نہیں پڑھ دیاں پر ان اے نہیں سی نہ پتا اے پتھراں نو کلمہ پڑھا جائے پتھراں نو کلمہ پڑھا جائے اوے علاقے والیو ایتھے ابلیس نے بھی آکھیا ہے میں ماتم کیوں نہ کراں ابلیس نے بھی آکھیا ہے میں سینہ کو بھی کیوں نہ کراں اگے جتنے نبی آئے انہاں صرف انساناں کلمے پڑھائے شیطان آندا میں رولا کیوں نہ پڑھاں اج وہ آ گیا ہے جڑا چھڑا انساناں نہیں پتھراں بھی کلمے ہائے ہائے اج بات اٹھا کے لہرا کے او پتھراں کلمہ پڑھا جائے گا
گھڑی ابھی تک پائی کو نہیں، بالکل میرا مزاج نہیں کھڑی آ رہا، لیکن میں نہیں پیا ویندا تھوڑا ذوق ہی ہے، میں محسوس ہی ہو رہا ہے سارے وجود اتھے نے تے روح نبی دے روزے دا طواف پیا کرنا، او پتھرا مکل بڑا جاندا ہے، اس کی آنکھ جوہرا اکا جاندا ہے، آپ توجہ کرنا، انہیں کو سامنے رکھیے اندر جی سونے انہوں اپنا کلمہ پڑھو پھر میں من جاواں گا تسی نبیوں دے پیر ہو آئے میرے کریم نبی نے یہ نہیں اکھیا میں چھڑا انسانوں کلمے پڑھانا آیا حضور مسکرا کے آنے نے اے تے گل ہی کوئی نہیں اے تے گل ہی کوئی نہیں اور لکھیاں والیو میرے نبی نے اپنی نگاہ اٹھایا اس گوبر میرے میٹھے محمد کی نظر پئی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں میں آگے چیز نعرہ اٹھ تکبیر، کے استقبال اٹھ کے سارے نعرہ رسالت، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدریہ، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب، خطیب اعظم سیالکوٹ، تشریف کو ماشاءاللہ میری جماعت دا شیر خطیب مقبول عوام خطیب پاکستان فخر الخطبہ زینت الخطبہ اور جان اہل سنت علامہ صاحبزادہ قبلہ عبدالحمید چشتی صاحب دامن برکات والا آپ تشریف لے چکے ہیں ہوں میں ٹائم دیکھ لینا وہ دی وجہ تو وڈنا میرا ایک وعدہ سی ویکھ لو 11:30 میں تم کیا سی 11:30 تو پہلے انشاءاللہ قبلہ صاحبزادہ عبدالحمید چشتی صاحب تشریف لے آؤں ایک بار مسکرا کے آپ کو سبحان اللہ میں آپ کو دم کے خطاب دینے لگا اور آپ کا بلا تمہید بلا تخیر خطاب شروع ہو جائے گا یہ قاری اقبال صاحب کی جڑی فرمائش ہے زندہ ہو تے اگلے سال پوری کر دیا گے یہ تھیوں میں اپنا گفتگو وائنڈ اپ کرنا نعرہ تکبیر میں بازو چاہت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ عبدالحمید چشتی صاحب دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا یا حسین آپ نے مرنے کو جینا